بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز آپ کا ہوسٹ پروگرام سیاست بخیر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جن موضوعات پر بحث کریں گے وہ سلگتے ہوئے موضوع ہیں پاکستان کی سیاست کے، پاکستان کی معیشت کے، امن و امان کے، اور جو سیاسی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سیاست، پنجاب کی سیاست اور لاہور کی سیاست۔ اس وقت ساری سیاست پاکستان کی لاہور آئی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی تشریف لا چکے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب بھی یہاں موجود ہیں، چودھری پرویز علی بھی جیل میں یہاں موجود ہیں، اس طرح ترین صاحب جنہوں نے نئی اڑان بھری ہے وہ بھی یہاں پر ڈیرے جمائے بیٹھے ہیں۔ آج ہمارے مہمان جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، انہوں نے پاکستان کے یہ جو میڈیا سینٹرز ہیں ان میں بھرپور کام کیا ہے، اور خصوصی طور پر نیوز چینل میں جو نیوز نائٹ کا آغاز ہے وہ انہی سے ہوا ہے۔ میری مراد جناب نجم ولی خان صاحب ہیں۔ نجم ولی خان صاحب آج کل نئی بات اخبار کے ایڈیٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیوز نائٹ پروگرام بھی کرتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے۔ آج ہم ان سے ان ساری باتوں پر سیر اصل گفتگو کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ جن سوالوں کا جواب انشاءاللہ عزیز نجم ولی صاحب دیں گے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ جناب نجم ولی صاحب، میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اور خاص طور پر جو مرکز بنا ہوا ہے لاہور، اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ پاکستان تو بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، پاکستان میں کوئی سیاسی اصلاحات نہیں، کوئی سماجی معاملات نہیں، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ احسان صاحب، بہت بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے۔ اور جب ہم پاکستان کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں تو پاکستان کی ایک خاص پولیٹیکل ہسٹری ہے جی، اس کی سیاسی تاریخ میں فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا اہم رول ہے۔ ہمارے سیاستدان فوج کی نرسری سے آتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب 8 سال ایوب خان کے وزیر اور اسٹیبلشمنٹ کے وزیر رہے، فوج کے ساتھ رہے۔ میاں نواز شریف جو تھے وہ ضیاء الحق کے ذریعے سیاست میں آئے۔ عمران خان صاحب کو جتنی دیر فوج کی سپورٹ حاصل نہیں تھی، شجاع پاشا ان کے ساتھ نہیں تھے، یا اس کے بعد ظہیر الاسلام صاحب ان کو سپورٹ نہیں کرتے تھے، یا اس کے بعد فیض عوید صاحب ان کے سر پر نہیں تھے، تب تک وہ زیرو تھے۔ اور ان کی سیاسی اہمیت صرف یہ تھی کہ صرف اور صرف انہوں نے 1-2 سیٹیں اور اس سے زیادہ ان کی نہیں تھی، اس کے بعد ان کو ملا۔ ہمارے ہاں سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے فوج کے ذریعے، اور فوج کے ذریعے آنے کے بعد جب وہ پاپولر ہو جائیں گے تو پھر ان کو جمہوریت کا بخار چڑھ جائے گا، اور وہ خود کو کہیں گے کہ جناب ہم ہی جو ہیں اس ملک کے مامے ہیں، ہم ہی سب کچھ کریں گے۔ تو ایسے ہم سب اس طرح نہیں چلے گا۔ یا تو آپ اپنی سپورٹ پہ آپ اپنے بل پر آئے ہوں، اپنے قدموں پر خود آپ کھڑے ہوئے ہوں، تو آپ یہ دوڑ ضرور لگائیں۔ آپ نہیں لگا سکتے تب تک جب تک آپ خود جو ہے اب سیاست میں نہیں آئیں گے۔ لیکن اب صورتحال یہ بن گئی بھی ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں جی پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے۔ جمہوریت ہونی چاہیے، میں خود اس کے حق میں ہوں، لیکن 3-4 ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر جو ڈیموکریسی کا ویسٹرن ماڈل ہے وہ پاکستان میں نہیں چل سکتا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ جمہوریت مانگتے ہیں، جو سیاستدان مانگتے ہیں، میں پیپلز پارٹی کی بات کروں گا، میں مسلم لیگ نون کی بات کروں گا، میں عمران خان پی ٹی آئی کی بات کروں گا، میں جے یو آئی کی بات کروں گا، میں وہ تمام جو ہماری مقبول سیاسی جماعتیں ان کی بات کروں گا۔ جمہوریت مانگتے ہیں نا، وہ ان کی اپنی پارٹیوں میں جمہوریت کہاں پہ ہے؟ کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک مولوی میرے سامنے بیٹھ کے خود نماز پڑھنے کے لیے جائے نا، اور مجھے کہ نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، میں کیوں پڑھوں گا جب تم خود نہیں پڑھ رہے اپنی پارٹیوں میں؟ اب اس وقت بھی پی ٹی آئی جو ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جمہوریت کے سرخیل بنے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت بڑی بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا ان کی اپنی پارٹی میں جمہوریت کیا ہے؟ وہ ان کی اپنی پارٹی میں صدر اس طرح لائے جاتے ہیں اور اس طرح نکالے جاتے ہیں جس طرح کوئی چپڑاسی نہیں رکھتا۔ جاوید ہاشمی کو لائے، نکال دیا،
چودھری پرویز الہی کو دوسری پارٹی میں تھا، لائے سیدھا جا کے پارٹی کا صدر بنا دیا. جا کے پوچھا نا گجرات میں ان کے ورکر سے، ان کے لوگوں سے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں. تو اس طرح نہیں چلے گا. ایک تو یہ وجہ ہو گئی. دوسری یہاں پر یعنی پسند ناپسند کی بات ہے، سر جمہوریت نہیں ہے نا، جمہوریت نہیں ہے. ہم جمہوریت مانگتے ہیں لیکن ہمارے پاس اپنے پاس جمہوریت نہیں ہے. اچھا یہ تو ایک وجہ ہو گئی. دوسری وجہ جو ہے ہمارے ہاں، ہم جس خطے میں ہیں یا ہماری جو ہسٹری ہے، ان دونوں کو آپ اکٹھا کر لیں، اپنی ایک جیوگرافیکل پوزیشن کو دیکھ لیں. ہمارے ساتھ چین ہے، ہمارے ساتھ ایران ہے، ہمارے ساتھ افغانستان ہے. کہاں پہ ہے جمہوریت؟ ہمارے اس خطے میں، علاقے میں جمہوریت ہے ہی نہیں. اور جہاں پر جمہوریت ہے، انڈیا کی بات کی جاتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نہیں ہے، وہ دنیا کی سب سے بری جمہوریت ہے. آپ کشمیر میں دیکھیں، آپ آسام میں دیکھیں، آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، جو کچھ وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، جتنی وہاں پہ نفرت ہے آپس میں، جتنا وہاں پہ تعصب ہے، تو وہ بھی آپ کو ملے گا کہ ہم شاید اس علاقے میں مغربی جمہوریت جو ہے وہ اس طرح نہیں آ سکتی. پھر تیسری ایک اور وجہ ہے. تیسری وجہ پاکستان کی ایک جیو اسٹریٹجیکل جو ایک حیثیت ہے، ہم جہاں پر سچویٹڈ ہیں، ویسٹ کے اور امریکہ کے اور باقی تمام ملکوں کے اپنے یہاں پر مفادات ہیں. اس لیے جب بات ہوتی ہے یہاں پر، کیونکہ ہم سیکیورٹی کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، افغانستان کو آپ دیکھ لیں، چین کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، اس ایران کو دیکھ لیں جس پر اب تک اشروں سے پابندیاں لگی ہوئی تھیں. تو پاکستان کی احسان صاحب جو ایک سچویشن بنتی ہے، جگہ بنتی ہے، یہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ کی بنتی ہے، یہ ایک ویلفیئر سٹیٹ کی نہیں بنتی، یہ ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ کی نہیں بنتی. یہی وجہ ہے کہ کوئی امریکہ سے آتا ہے، کوئی برطانیہ سے آتا ہے، کوئی چین سے آتا ہے، تو وہ آ کے، ہم چونکہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہیں، وہ ہماری فوج سے ملتا ہے، وہ ہمارے سیاستدانوں سے نہیں ملتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو ہماری ضرورت اور افادیت ہے وہ فوج پورا کر سکتی ہے، وہ سیاستدان پورا نہیں کر سکتے جو ریکوائرمنٹ ہے. تو ایسی صورتحال میں پاکستان میں جمہوریت کا، آپ جس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے، اللہ نہ کرے پاکستان بکھرے، اللہ نہ کرے ہمارے جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے، اور میرا خیال ہے شاید بکھرے بھی نہ، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اسٹیبلٹی آئے گی. پاکستان جس طرح چلتا آ رہا ہے، پاکستان اسی طرح چلے گا. پاک فوج نے بہت اچھا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ اب ہم غیر جانبدار رہیں گے، ہم کسی کو فون نہیں کریں گے، ہم اتحاد نہیں بنوائیں گے. اب مسئلہ فوج کے لیے یہ پیدا ہو گیا کہ فوج غیر جانبدار رہنا چاہتی ہے اور کچھ لوگ اسے غیر جانبدار رہنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں مداخلت کرو، آ کے ہمیں لے کر آؤ، ہمیں بٹھاؤ. اور پھر اس سے بڑھ کر فوج ہے غیر جانبدار، اسے غیر جانبدار رہنے دیتے تو اچھا تھا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے گھر پر حملہ کر دیا، اس کے گھر میں جا کے آگ لگا دی. اب اگر کوئی میرے گھر پہ حملہ کرے گا، میرے گھر پہ آگ لگائے گا اور میرے ساتھ وہ کرے گا جو میرا بدترین دشمن نہیں کر سکا تھا، وہ کرے گا پاک فوج کے ساتھ جو انڈیا 65 کی جنگ میں نہیں کر سکا تھا. ان کا خواب تھا، ان کا خیال تھا کہ ہم جائیں گے اور جم خانہ میں ہم شیمپین کی بوتلیں کھلیں گی، ناشتہ وہاں پر ہوگا، تو وہ تو نہیں ہو سکا. شالامار باغ میں ہم چائے پیئیں گے، شالامار میں شام کی چائے پیئیں گے. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم وہ نہیں پہنچ سکے تھے، یہ پہنچ گئے، وہ کور کمانڈر ہاؤس نہیں پہنچ سکے، وہ شہداء کی یادگاروں کو تباہ نہیں کر سکے. تو پھر انہوں نے جو کیا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے لیے اگر ابھی بھی مجھے بڑا وہ لفظ اچھا لگا جو استعمال کیا گیا کہ بڑا میچور رسپانس تھا. ابھی تک فوج کا رسپانس بہت ہی میچور ہے. اگر میں خاکم بدہن، مجھے ابھی بھی ڈر تھا کہ جو کچھ کیا گیا یہ سارا کچھ فوج کے ساتھ، اس کے جواب میں اگر مارشل لا نہیں لگا ابھی تک ان کے گھروں پر باقاعدہ حملے نہیں ہوئے. حملے کا جواب حملہ ہے جی. فوج کی طرف سے فوج صرف ایک چیز جانتی ہے کہ کوئی دوست ہے یا دشمن ہے، اور اگر اس پر حملہ ہوا ہے تو اس نے حملہ کرنا ہے، تیسری چیز کوئی نہیں ہے وہاں پر. تو یہ صورتحال ہے، ملک نے اسی طرح ابھی چلنا ہے. اچھا نجیب صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ کور کمانڈر پہ ہاؤس پہ حملہ ہوا، GHQ پہ ہوا، ہماری ایئر فورسز پہ ہوئے، ہمارے ٹی وی اسٹیشن پہ ہوئے، لیکن کسی جگہ پر پولیس، فوج، لا اینڈ آرڈر سے انتظام کرنے والے لوگ موجود نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے اس چیز کو اپنے ڈیفنس کے طور پہ اور ایک سازش کے طور پہ اور ایک پروپیگنڈے کے طور پے اس کے طور پہ استعمال کر رہی ہے کہ ہمیں ٹریپ کیا گیا، یہ ایک سازش تھی، وہاں پر پہنچایا گیا. اگر یہ سازش تھی اور یہ سازش کے تحت یہ لوگ، پولیس وہاں پر موجود نہیں تھی، تو کیا
آپ کے لوگ جو تھے، آپ کی یاسمین راشد جو تھیں، آپ کے مراد سعید جو تھے، آپ کے باقی تمام یاسمین راشد کل انہوں نے بری کر دیا. سر میری ریزرویشن راشد بری ہو گئی ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکن کو بری ہو جانا چاہیے. اگر آپ کے سامنے فیصلہ جی اگر یاسمین راشد بری ہو گئی ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا اگر وہاں پر لے جانے والے معصوم اور بے گناہ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے کورٹ کا فیصلہ، میں خود تو نہیں کہہ رہا. سر کورٹ کے فیصلے میں اب کیا کہوں جی، ہماری کورٹ جو ہے ایسے ہی تو 139ویں نمبر پر نہیں ہے نا دنیا میں، کچھ اس قسم کے فیصلے کرتی ہیں تو ہوتی ہیں نا. اگر وہاں پر لے جانے والے معصوم اور بے گناہ ہیں اور کینٹ میں فوج کی تنصیبات پر ان کے گھروں پر لے جانے والے معصوم اور بے گناہ، تو پھر باقیوں کا قصور نہیں ہے احسان صاحب. باقی تو جذباتی کارکن تھے، آپ ان کو ہانک کر لے گئے، آپ نے بتایا یہ ہمارا دشمن ہے اور آپ نے جا کر ان پر حملہ کروا دیا، ان کا کیا قصور ہے؟ نہیں مطلب میرا یہاں ایک کوشچن ہے، میں بھی لاہور میں ہوں، آپ بھی لاہور میں، کور کمانڈر ہاؤس کے پاس سے میں بھی بہت دفعہ گزرا ہوں، آپ بھی گزرے ہیں، وہاں تو چڑیا پر نہیں مار سکتے. یہ اتنے لوگ کیسے پہنچ گئے؟ کیونکہ میری بات سنیں، میں آپ کا سوال سمجھ گیا، باقی تمہاری چیزیں وہ کیوں نہیں بتا سکی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا جواب، اور شاید بہت سارے لوگوں نے اس کا جواب نہ دیا ہو. ہاں میں اس کا جواب نجم علی صاحب ہمیں یہ لوگ اس لیے وہاں پر پہنچ گئے، یہ لوگ اس لیے وہاں پر پہنچ گئے، جو اس کی وجہ بنی اس کے بعد لاہور کے کور کمانڈر تبدیل ہو گئے. کیوں تبدیل ہوئے؟ اچھا کیوں تبدیل ہوئے بتائیں نا. اس لیے تبدیل ہوئے کیونکہ یہ لوگ وہاں پر پہنچے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کے سامنے یہ خطاب کریں گے اور یہ آنے دیں ان کو، اور وہ آ بھی جائیں گے تو ایک کور کمانڈر کی ذمہ داری تھی نا ان کو روکنا. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں روکا، انہوں نے نہیں روکا کیونکہ وہ ان کو اپنے لوگ سمجھتے تھے. سر پولیس کو میرا خیال ہے پولیس نے ان کو روک کر بار بار دیکھا، انہوں نے زبان پارک میں روک کر دیکھا. آج میں اس کو ایک اور اینگل سے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ اینگل یہ ہے کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے روکا کیوں نہیں، ان کو جانے کیوں دیا. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ISI نے IB کی انفارمیشن ہوگی، باقی ہوگا، تمام لوگ ہوں گے. احسان صاحب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے کیوں نہیں روکا ان کو؟ فوج کا تو دیکھیں ٹینک کھڑے میں وہاں پر ساتھ ہی، ہم ادھر سے گزر کے جاتے ہیں نا گھروں کو اپنے، ہمارے گھر بھی ادھر ہی ہیں، تو کیوں نہیں روکا؟ آج اگر آج کی نہیں بلکہ 9 مئی کو احسان صاحب اگر فوج ان کو روکتی، ابھی تو 2 شہادتوں کی اور ہلاکتوں کی بات کی جا رہی ہے، مجھے پتا ہے شہادت ہے کہ ہلاکت ہے کیا ہے جو بھی ہے، تو 2 ہلاکتوں کی بات جی نے 4 کہی ہیں سر، جی صاحب نے 4 کہی ہیں، پتہ نہیں سر پی ٹی آئی 25 کہہ رہے ہیں، 30 کہہ رہے ہیں، 50 وہ تو محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا نا کہ 40 بندوں کے، وہ تو 40 کی بات کر رہے ہیں نا، 25 اور 40 کی بات کر رہے ہیں یار، 2 نا نام، لیکن آئی جی نے کہا 4 ہیں، دے نا پھر جو ہے. سر یہاں پر اگر پاک فوج اور یہ منصوبہ بھی یہی تھا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، منصوبہ بھی یہی تھا کہ پاک فوج جو ہے ان لوگوں پر فائر کھول دے، یہاں پر لاشیں گریں اور پوری دنیا میں یہ کہا جائے کہ پاک فوج نے اپنے شہریوں کو مار دیا. یہ پورے کا پورا منصوبہ تھا احسان صاحب، یہ کوئی چھوٹی سازش نہیں تھی، اور اس کے لیے پورا ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا، اور آج سے نہیں بنایا جا رہا تھا، یہ مہینوں سے بنایا جا رہا تھا، اس وقت سے بنایا جا رہا تھا جب آپ ڈرٹی ہیری کہہ رہے تھے، یہ اس وقت سے بنایا جا رہا تھا جب آپ اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو اپنے اختلافات کی میں باجوہ صاحب کو لائک نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، لیکن جب آپ اپنے آرمی چیف کو میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے تھے، یار آپ کا اگر اپنا آرمی چیف میر جعفر اور میر صادق ہے تو پھر آپ کے پیچھے محبت تک رہ جائے گا. وہی میر جعفر میر صادق ان کو لے کے آیا، وہی لے کے آیا، وہی اب یہ تبدیلی آئی ہے، یہ بھی اسی کے دور میں آئی ہے نا، تو یہی ادریہ تھی جب یہ تبدیلی. اس کے بعد اب یہ مسئلہ یہ ہے، ایک بات کا جواب نہیں آیا. میں نے آپ سے یہ کویسچن کیا عوام کی طرف سے، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں اگر زمان پارک میں عمران خان کو احتجاج رکھتا ہے تو اس کے احتجاج کو ختم کرنے کے لیے یہ پہلے سے آئے ہوئے 10 لوگوں کو 20 لوگوں کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، وہاں آنسو گیس چلتی ہے، وہاں پر ربڑ کی گولیاں برسائی جاتی ہیں اور دیگر جو سورسز ہوتے ہیں حکومت، لیکن اتنے لوگ کور کمانڈر ہاؤس پہنچے اور لبرٹی سے پہنچے لیکن ان کو کسی نے نہیں روکا. اس کی کیا وجہ؟ لوگ اس کا سوال سر، یہ کوئی وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ انہوں نے اعلان سر روکنا چاہیے تھا، لیکن اس کے نتیجے میں اگر لاشیں گر جاتی اور اس کے چاہے وہ پولیس مار دیتی، کیونکہ اعلان کیا ہوا تھا کور کمانڈر ہاؤس جانے کا. تو احسان صاحب آج آپ مجھ سے سوال کر رہے ہوتے
کہ کیا کسی ملک کی فوج نے اپنے ہی بندوں کو مارا ہے؟ آج عمران خان بھاشن دے رہا ہوتا کہ یہ کون سے ملک کی فوج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے کور کمانڈر ہاؤس جلوا لیا, انہوں نے CSD توڑوا لیا, انہوں نے گاڑیاں جلوا لی, لیکن انہوں نے واقعی ایک میچور ریسپانس دیا. انہوں نے اپنے بندوں کو خود نہیں مارا. انہوں نے یہاں پر اگر وہاں پر سر جو فوج کے پاس اسلحہ ہے نا, یہ لاشوں کی لائنیں لگ جانی تھی ان کی. انہوں نے لیکن نجم علی صاحب یہاں پہ بات ایک میری بات سن سر, آپ کیا چاہتے ہیں؟ کروانا چاہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں ان کو گولی مار. میں نہیں یہ چاہتا, میں ایک بات کرتا ہوں, آپ نے کرنا چاہتا ہوں. عمران خان کی دشمنی نواز شریف کے ساتھ, زرداری کے ساتھ, مولانا فضل الرحمان. دشمنی کس چیز کی سر؟ سیاسی سر دشمنی کو کیوں ہم کیوں کہتے ہیں؟ جیسے آپ یہ کہا گیا کہ پلاننگ کے ساتھ عمران خان نے کیا کیا. میری بات سنیں سر, ہاں. ایک تو ہمیں اس کلچر سے باہر نکلنا ہے احسان صاحب کہ یار ہمارا سیاسی اختلاف رائے ہے, ہم چیزوں کو ہماری پالیسی کا مختلف ہے. دشمنی کس چیز کی؟ جب یہ کہا جائے گا یا عمران خان ہے یا ہمیں دشمنی ہوگی اور کیا ہوگی, تو سر اب تو ہو سر اب جب گھروں پہ حملے کریں گے آپ میرے گھر پہ, احسان صاحب میں آپ کے گھر پہ حملہ کروں گا, آپ کیا کریں گے جو آپ نے آپ میرے گھر پہ حملہ کریں گے میں کیوں؟ بالکل سنا اللہ نے صحیح کہا ہے, صحیح کہا ہے, 100% صحیح کہا ہے. آپ کسی کے گھر پر آپ مجھے گالی دیں گے, جو آپ گالی ہوگا آپ میرے گھر پہ حملہ کر کے میرا گھر جلا دیں گے. لیکن نجم علی صاحب جہاں وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کا دفاع کر لیا, میں نے وہاں پولیس کو حکم دیا, میری بات سنیں کہ آپ گولی مارے جو میرے انٹر ہو, تو کور کمانڈر ہاؤس پہ جانے والوں پہ یہی تو فوج کا میچور ریسپانس ہے. کیوں نہیں یہ انتظامات کیے گئے؟ سر یہی تو فوج کا میچور ریسپانس ہے. یہی تو فوج کی اچھی بات لگی مجھے کہ اس نے اپنے بندوں پہ گولی نہیں چلائی, اس نے ان کو مارا نہیں جو گھروں پر حملہ کرنے آ گئے تھے, جو دروازے پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے. احسان صاحب ویڈیو سنی آپ نے, دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں تمہیں ہم راوی اور سندھ میں نہیں ڈبوئیں گے, ہم تمہیں گنگا جمنا میں ڈبوئیں گے. یار یہ کون لوگ تھے؟ ان کو راوی اور سندھ کا نام نہیں نظر آیا, ان کو گنگا جمنا کا نام کیسے نظر آیا؟ جو لوگ اس میں شامل ہیں, جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں, سر سارے شامل ہیں. عمران خان ان کو کڑی سزا ملنی چاہیے, لیکن جو لوگ بے گناہ ہیں, کون سا جن کا کوئی قصور نہیں, ان کو پکڑا جا رہا ہے اور گھروں پہ. سر میں آپ کو بتاتا ہوں, ڈیفینس میں اور جگہوں پہ 7 لاکھ پولیس لے رہی ہے, ان کو چھوڑ رہی ہے. کوئی بے گناہ کا چکر نہیں ہے. بے گناہ جو ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. شبیر سیال صاحب آپ کے پاس آئے؟ یہاں آئے شبیر سیال صاحب میرے پاس پروگرام میں آئے, ٹھیک ہے. شبیر سیال صاحب وہاں پر موجود تھے. شبیر سیال نے وہاں پر احتجاج میں شامل ہونے کے باوجود توڑ پھوڑ نہیں کی, آگ نہیں لگائی, چپ کر کے بھاگ کے نکل آیا. انہوں نے کہا غلط کام ہو رہا ہے, بچ جاؤ. شبیر سیال پکڑا گیا؟ نہیں پکڑا گیا نا. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں آپ کو 10 ایسی مثالیں دے سکتا ہوں. جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے انسان کے بچوں کی طرح بیہیو کیا. حالانکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جانا بھی غلط ہے. کینٹ سیاسی احتجاج کے لیے نہیں ہے, فوج سیاسی احتجاج کے لیے نہیں ہے, بلکہ آپ تو یہ بات کرتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کے گھر کے سامنے جا کے احتجاج کرنا بھی درست نہیں ہے, نواز شریف کے گھر کے آگے جا کے کرنا بھی درست نہیں ہے. احسان صاحب آپ کو فیملیز کا تقدس رکھنا پڑے گا. میں ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک افغانی ہے اور وہ باجوہ صاحب کی وائف ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں پہ گالیاں دے رہا ہے, بکواس کر رہا ہے. سر ایک فرشتہ بھی فیملی کے سامنے میری تصدیق کرے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کو وہ سبق سکھانا چاہیے کہ اسے یاد. ہم سر اپنی نارمز بھول گئے ہوئے ہیں. ہم خاندانوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. ہم اس طرح کی واحیاتیوں میں. اب مجھے بتائیں, میں ایک سیاسی نقطہ نظر کا اظہار کرتا ہوں. ایک بندہ اٹھتا ہے, 2 بندے اٹھتے ہیں, 10 اٹھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جعلی اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں, مجھے ماں بہن بیٹی کی گالی دیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں نرمی رکھوں گا. احسان صاحب پاسبل نہیں ہے. میں صاف کہتا ہوں, میں بڑا اس میں نے منافقت نہیں زندگی میں سیکھی کہ جو مجھے سمجھ آتی ہے میں کہہ دیتا ہوں. سر آپ مجھے میری فیملی کو گالی دیں گے تو میں تمہیں وہاں پہ واڑ دوں گا جہاں سے نکلو گے نہیں. پھر تم نجم علی صاحب پھر میں تمہارے ساتھ کبھی ہمدردی کر ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. ہم چھوٹی سی لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جناب نجم علی صاحب, آپ سے بڑی گرما گرم گفتگو ہو رہی تھی. اب ہم بات ہیں سیاست پہ. لاہور اس وقت سیاست کا گڑھ بنا ہوا ہے, نئی جماعتیں بنائی جا رہی ہیں, جوڑ توڑ رہا ہے. زرداری صاحب نے یہاں اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں. سارے جنوبی پنجاب کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. وہ جلسہ کرنے کے بھی دعویٰ انہوں نے کیا ہے.
مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آج لاہور میں ہیں, وہ ایک تو فاتح خانی کے لیے جائیں گے, باقی پرائم منسٹر ملے ہیں, انہوں نے بڑی باتیں کی آج. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت تک جمہوریت نہیں آ سکتی جب تک ہم سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہ ہو جائیں. یہ پلیٹ فارم تو آپ کے پاس ہے, پی ڈی اے پلیٹ فارم نہیں ہے, ایک صرف عمران خان ہے, اس کے علاوہ تو آپ سب کچھ کریں, ملک کی بہتری آپ کیوں نہیں کرتے؟ سر سارا کچھ ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. اور جہاں تک زرداری صاحب کی بات ہے, میری پیپلز پارٹی چونکہ سندھ میں زیادہ ایکٹیو رہی ہے, جنوبی پنجاب میں رہی, تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بہت ہی میچور اور بہت ہی ذمہ دارانہ سیاست کی ہے. وہ کیرٹ اینڈ اسٹک والی جو بات ہے, ان کو پتا ہے کہ کہاں پر کس کے ساتھ جانا ہے, کہاں پر کس کے ساتھ نہیں جانا. تو زرداری یعنی وقت پہ وہ کام کرتے ہیں. سر انہوں نے جذباتی سیاست نہیں کی. اچھا, انہوں نے وہ سیاست کی ہے جس کا ان کو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ فائدہ ملے گا. اور مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح بلاول کی گرومنگ کی جا رہی ہے, بلاول بھٹو جو ہیں اگر اگلے انتخابات میں نہیں تو اس سے اگلے انتخابات میں پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے. وہ جس ذمہ داری کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں اور جس طرح وہ اپنے ایک بطور اور وزیر خارجہ بننا ان کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی دانشمندانہ فیصلہ تھا. وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو کلب کرتے چلے جا رہے ہیں سر. اور دنیا جو ہے, یہ جو آپ بنتے ہیں نا, صدام حسین بنتے ہیں اور فلانے بنتے ہیں اور انقلابی بنتے ہیں, آپ وقتی طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں, ہو بھی سکتے ہیں, لوگ توجہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان دا اینڈ آپ کو ذمہ دارانہ سیاست اور ذمہ دارانہ سفارتکاری ہی کرنا پڑتی ہے. اس کے بعد ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھیں عمران خان نے بھی جو کچھ کیا, انہوں نے کہا جی کہ امریکہ نے یہ کر دیا, سائفر آ گیا اور فلاں جناب امپورٹڈ حکومت اور فلاں. آج جتنی لابنگ فارمز انہوں نے ہائر کی بھی ہیں اور جس طرح وہ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں پاکستان کو آئی ایم ایف کا قرضہ نہ ملنے میں, اس کے لیے مشکلات نہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے قرضہ نہیں ملا؟ سر لابنگ فارم جتنی ہائر کی ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں, وہ یہی کچھ کر رہی ہیں کہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں. اور پاکستان جتنا مشکلات کا شکار ہوگا, معاشی مشکلات ہوں گی, ناکامی ہوگی, اتنا ہی دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس پیش نہیں, معاشی طور پر پاکستان جتنا بھی کمزور ہوگا تو تمام لوگ عمران خان کو برا ہی کہیں گے نا, جو آپ نے بتایا. نہیں, لوگ ہمیشہ موجودہ حکومت کو برا کہتے ہیں. جب مہنگائی ہوگی, جب مشکلات ہوں گی, تو لوگ کہیں گے شہباز شریف نہیں ڈیلیور کر سکا, ہینڈل نہیں کر سکا, اسحاق ڈار کو برا کہا جائے گا. ان کی کوشش یہی ہے کہ اس وقت زیادہ سے زیادہ جتنی معاشی مشکلات ہیں وہ پیدا کرتی جائیں, اس کے نتیجے میں مہنگائی. دیکھیں میں جو بات آپ سے کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس خود اپنا کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے جو اس کو پریزنٹ کر سکے. کیا ہے, لنگر خانے ہیں, کہاں کیا تھا اس کا صحت کارڈ ہے, صحت کارڈ جو ہے, صحت کارڈ کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو ریلیف بھی ملا اور بہت سارے لوگوں کو اور بہت سارے سسٹمز کو نقصان بھی پہنچا اس کی وجہ سے. اچھا, تو اگر تو آپ ویسے بھی صحت کارڈ بنائی طور پہ ان کا اپنا منصوبہ تو تھا نہیں, یہ پچھلی حکومت سے پچھلی حکومت کا منصوبہ تھا. انہوں نے صرف اور صرف اس کو کاپی کیا تھا اور اس کو لے کر آئے تھے, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ابھی پلس مائنس ہوں گے جی اس کے بھی, جتنا آپ نے اس کے ذریعے پرائیویٹ میڈیکل انسٹیٹیوشنز کو فائدہ پہنچایا ہے, پرائیویٹ اسپتالوں کو فائدہ پہنچایا, اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. ورنہ آپ ہیلتھ کارڈ کے اوپر جائیں کسی بھی اسپتال میں علاج کروانے کے لیے, اور وہاں پر آپ کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے, ہوتا آیا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. نہیں نجم صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف اگر قرضہ نہیں دے رہا تو اس میں ان کی لابنگ نے کام کیا, اس طرح کو اور بھی کام ایسا ہے جس کی وجہ سے عمران خان کامیاب ہو رہا ہے؟ دیکھیں بہت سارے کام ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار احمد نے جو باتیں کی تھی وہ غلط نہیں تھیں. ٹھیک, وہ باتیں جو کچھ فوج کے خلاف کیا گیا اور اس پر جس طرح بہت بڑا جشن انڈیا میں منایا گیا, اور جس طرح وہاں پر میراتھن ٹرانسمیشنز ہوئی, اور جس طرح یہ کہا گیا کہ پاکستان کے لیے انڈیا کی فوج یا انڈیا خود نہیں, عمران خان ہی کافی ہے, یہ ایک بھرپور قسم کا ایجنڈا تھا جس کو میں آپ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جو ایک کام اچھا ہو وہ کیا یہ شہباز شریف نے, جو کام اس میں حکومت میں برا ہو یہ عمران خان, یہ مہنگائی عمران خان کی وجہ. آئی ایم کہتا نہیں میرا عمران کس نے ایگریمنٹ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ؟ میری گزارش جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کو جو کنٹینیو کیا, یہ نہ کرتے چھوڑ دے کر سکتے تھے نا سر. دیکھیں میری بات سنیں,
بعض معاہدے ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کے معاہدے ہوتے ہیں 100. اب یہ آپ پھر وہ کرنا چاہتے ہیں, نیکسٹ نیا بھی کرنا چاہتے ہیں, کس قیمت پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا معاہدہ تو نہ کریں نا, آپ کی گورنمنٹ اس کے تو نہیں کر رہے نا سر. آپ یہ جو آئی ایم ایف کا جو جائزہ پروگرام جو 30 جون کو مکمل ہونا ہے, حکومت اس پہ پورا نہیں کر رہی, کیونکہ آئی ایم ایف نہ اس نے ہر حال کل شہباز شریف کا بیان ہے نا, سن تو لیجئے, سن تو لی سر. میں ایک اکنامکس کا بھی چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں, سن تو لیجئے. اچھا نا, ہمیں فائدہ ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے اس وقت اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو موجودہ پروگرام آئی ایم ایف کا چل رہا ہے اور جس میں ہمیں قسط نہیں مل رہی, اس قسط اس پر عمل نہ کیا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے, اور اس کے بعد جو بجٹ آئے گا اس میں ہم باؤنڈ نہیں ہوں گے کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کریں. ایک بہتر ریلیف والا بجٹ دیا جا سکے گا. جب یہ بجٹ آ جائے گا تو اب حکومت پلان یہ کر رہی ہے کہ اس جو 8واں جائزہ پروگرام تھا اس کے بعد اس کو یہیں پر ہی ٹھپ کرتے ہوئے, ہم نے مزید نہیں لینا, اس میں 9ویں جائزے پروگرام کے لیے چلا جائے. 9ویں پروگرام کے لیے جائیں, وہ ایک نیا پروگرام ہو, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہوں, اس کے اوپر ایسی باتیں اس میں شامل نہ ہوں جس پر ہماری سوورنٹی, یعنی آپ دیکھیں نا اسٹیٹ بینک اٹھا کے آپ نے آئی ایم ایف کو دے دیا ہوا ہے. میرے بہت سارے تاجر دوست ہیں, بڑے کافی سارے ہیں, وہ مجھے بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کس نے دیا ہے؟ کسان صاحب حکومت دیتی ہے نا سر. حکومت کس کی حکومت نے دیا ہے؟ کس کی حکومت نے دیا ہے؟ شہباز شریف کی حکومت. آپ خود ہی ایک بات کی سر, ایگریمنٹ کب ہوا تھا؟ نہ کریں سر, کون سا ایگریمنٹ ہوا ہے جو شہباز شریف کی حکومت نے کیا ہے؟ سر شہباز شریف کی حکومت جا رہی ہے اس وقت چین کے ساتھ, ایران سے جو معاہدہ ہوا ہے, اور جس طرح روس کے ساتھ, روس سے تیل آ رہا ہے, یا ہم چین کے ساتھ ہم بارٹر پہ چلے گئے ہیں, ہم ڈالر کا انفلوئنس کم کریں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ایک بہتر پالیسی پہ چل رہی ہے. آنے والے دنوں میں اس چیز کا فائدہ پہنچے گا, خاص طور پہ ہماری مہنگائی کی جو بنیادی وجہ وہ ڈالر کا اوپر جانا ہے, ڈالر کا کنٹرول نہ ہونا, اس کی اسمگلنگ ہے. ہم بہت ساری وجوہات کی بنا پر اسمگلنگ نہیں روک سکے, ڈالر باہر جا رہا ہے تو اس کی وجہ اس کی قیمت بھی اوپر چلی جا رہی ہے. لیکن جب اگر آپ ڈالر کا رول کم کرتے چلے جائیں گے, جیسے کہ بارٹر کے اوپر ہم کر رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ڈالر پہ پریشر کم ہوگا, اس کی ڈیمانڈ کم ہوگی. جب وہ ڈیمانڈ کم ہوگی تو اس کے نتیجے ہم نے ڈالر کو ایک کموڈیٹی بنا دیا نا, ڈالر ایک کرنسی نہیں رہی, ہم نے اس کو سامان تجارت بنا دیا. ہم اس کو خریدتے ہیں, ہم اس کو ذخیرہ کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے اس پر پروفٹ لینا ہے. آپ نے بڑی میری بھی معلومات میں اضافہ کیا, قوم کو بتایا. اب اتنا جتنا بھی قرضہ لیا گیا غیر ممالک سے پاکستان بننے سے لے کر اب تک, وہ کہاں گیا؟ جبکہ ہم پھر مقروض ہیں, پھر مہنگائی میں ڈوبے ہوئے ہیں, پھر کوئی اشیاء مل نہیں رہی, ہر طرف سے ہمیں وہ گھسیٹا جا رہا ہے. اس کا کون ذمہ وار ہے؟ کون جو قرضے لیے گئے وہ کدھر گئے؟ دیکھیں میں یہ نواز شریف نے لیے, یہ ضیاء نے بھی لیے, ذاتی طور پر جتنے قرضے پاکستان کی تاریخ میں لیے گئے اتنے ان قرضوں کا 70% عمران خان صاحب نے 3 سال میں لے لیا. ٹھیک ہے, ہم اس کو 2 گئے کدھر؟ میں آپ کو یہی بتانے لگا نا. اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ قرضے جو عمران خان صاحب سے پہلے لیے گئے, عمران خان سے پہلے جو قرضے لیے گئے اس میں سب سے زیادہ قرضہ لینے والی حکومت نواز شریف کی حکومت تھی, جو 2013 سے 2017-16 تک رہی, پھر شاید خاقان عباسی صاحب آ گئے, 18 تک یہ حکومت تھی. اس دور میں جو قرضے لیے گئے, جو باہر سے پیسہ لیا گیا, اس کے ذریعے ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے, ہم نے موٹر ویز بنائی, ہم نے ایئرپورٹ بنائے, ہم نے سی پیک کی طرف گئے, ہم جو ہے جتنے ڈیولپمنٹ کے کام تھے. اور سب سے بڑی بات جو ہم نے کی, ہم نے مشرف کے دور میں شروع ہونے والی اس دہشت گردی کو ختم کیا, جس نے جو ہر ہفتے کہیں نہ کہیں کوئی اتنا بڑا دھماکہ ہوتا تھا کہ ہم لرز جاتے تھے. آپریشن سرب عذب ہوا, اس کے فنڈز نکلے, وہ سارا کچھ انہوں نے کیا. سمجھ آتی ہے کہ یار کچھ تھا. تو آج بھی میں کل اسلام آباد تھا, واپس آیا ہوں تو مجھے اچھا لگا, میں سوات جاتا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے موٹر وے کے اوپر جانا, میں کراچی کی طرف جاتا ہوں, میں ان سڑکوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ سڑکیں جو ہیں یہ پاکستان کے جسم میں وینز کی طرح, رگوں کی طرح یہ خون دوڑ رہا ہے, ہم زندہ ہو رہے ہیں ان سے, مجھے سہولت ملتی ہے. میری لاہور اسلام آباد موٹر وے نہ بنی ہوئی ہوتی تو جی ٹی روڈ تو یہ بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتی تھی جو اس وقت ٹریفک کا بوجھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نواز شریف کے دور میں قرضے لیے گئے احسان صاحب, ہمارے پاس اس کا موجود ہے کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا. 2 چیزیں ایسی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں ہے.
دہشت گردی کا خاتمہ، ہاں ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ. آپ اسٹریٹجی سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ جو ہے اس پہ شرط پہ نہیں لگنا چاہیے تھا، کارخانہ اس پہ لگنا چاہیے تھا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ مثال جیسے یہ جیسے آپ ایک دکان کھولتے ہیں، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، یار یہ دکان آپ نے بہت اچھی فلاں چیز کی کھول لی ہے، یار یہ دکان ادھر کی بجائے ادھر کھول لیتے ہیں، یار اس کا دروازہ ادھر رکھ لیتے. یہ رائے ہو سکتی ہے لیکن لوڈ شیڈنگ ختم ہونے پہ تو اعتراض نہیں ہے نا. ہاں ایگریمنٹ کیا ہوا، یار آپ نے اس بینک سے قرضہ لے کے سود پہ کام قرضہ لے کے دکان کھولی ہے، یار اس بینک سے لے لیتے. یہ اتنی سی بات کا فرق ہو سکتا ہے، اس سے تو اختلاف نہیں کہ آپ نے اچھا کیا. تیسرا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ جو ہے، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں تاریخ کے اندر میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں سراہتا ہوں. اور اس کے بعد پھر آ جائیں ان 70%، 2 حصوں میں ہم نے تقسیم کر لیے نا قرضے. 170 روپے کا قرضہ ہے قیام پاکستان سے لے کر اب تک، ٹھیک. ان میں سے 100 روپے جو تھے وہ نواز شریف کے دور تک، ٹھیک ہے. اور نواز شریف کے دور میں بھی اس کے 50 روپے باقی سالوں کے 50 روپے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے ان 50 روپے پہ تو کہہ دیا یہ سارا کچھ ہوا ہے. اب جو اگلے 70 روپے آئے اس میں کچھ نہیں ہوا. وہ 70 روپے کہاں پہ ہیں؟ ٹھیک. 170 کا قرضہ ہے نا، 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا. 50 روپے. چلے عمران خان کے دور میں کوئی کام ایسا ہو جس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہو؟ عمران خان صاحب بنیادی طور پہ ایک غیر ذمہ دار شخص ہیں، ٹھیک. وہ مجھے جب میں دوستوں سے پوچھتا تھا تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ جو گورننس ہوتی ہے نا احسان صاحب، وہ بڑی کین آبزرویشن کے ساتھ اور بڑا ٹائم سپینڈ کر کے ہو سکتی ہے. میں جب ان کے بارے میں میٹنگز کا پتہ چلتا تھا، خان صاحب کسی بھی میٹنگ میں 8 سے 10 منٹ سے زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا، میٹنگیں بہت کرتے تھے، میٹنگیں نہیں بہت نہیں کرتے تھے. وہ تقریباً 2-3 بجے بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس آتے تھے اور 6-7 بجے واپس چلے جاتے تھے. اور اس دوران بھی وہ جو کچھ کرتے تھے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ انہیں میٹنگز کون سی کتنی ہوتی تھی وہ بھی سب کو پتا ہے. تو خان صاحب جو ہیں بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنی چیزیں بیچنی آتی ہیں. وہ ہی از ناٹ اے گڈ ایڈمنسٹریٹر. اور ان کی جو صلاحیت ہے سیاسی صلاحیت وہ اتنی ہی ہے. جب انہوں نے میں بھی خبریں میں ہی تھا ان دنوں جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف بنائی تھی، میں نے اس پریس کانفرنس وہاں پر ہر ڈے ہوا کرتا تھا اس کے اندر اٹینڈ کی تھی. وہاں سے لے کر 2010 تک 15-16 سال ان کی سیاسی اہلیت اتنی ہی ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس کے بعد ان کو جو کچھ ملا وہ شجاع پاشا سے ملا، وزیر الاسلام سے ملا، فیض حمید سے ملا. ان کی اپنی لوگ اٹھائے جاتے تھے، ان کو پیش کیے جاتے تھے. تو جنہوں نے دیے تھے وہ لے جا رہے ہیں واپس. تو اب چیخیں کس چیز کی مارتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے جناب. اب بات آتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے 50-50 ہے. ہاں کیوں 50-50؟ ایک آئین ہے، قانون ہے. کون سا آئین ہے؟ کیا سیاسی جماعتیں بنانا آئین ہے؟ کیا سیاسی جماعتوں کو ایک منتخب وزیر اعظم کو نااہل کر کے ایک پولیٹیکل پارٹی کو مسلط کر دینا آئین ہے؟ سر ہم آئین کو اسی وقت یاد کیوں کرتے ہیں جب ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ہماری ضرورت ہوتی ہے. کیا پنجاب میں جس وقت حکومت، جب چودھری پرویز لائی چیخ کے کہہ رہے تھے کہ پنجاب کی حکومت نہ توڑیں خان صاحب، یہ جو پولیس ہے آپ کی پیچھے، جو آپ کو 698 بندے ہم نے آپ کی سیکیورٹی پہ لگائے ہوئے ہیں، یہ سارے آپ کو پکڑنے کے لیے آ جائیں گے، آپ کو پھینٹی لگائیں گے. صحیح ہوا نا، ثابت ہوا نا، ثابت ہو گیا نا، ثابت ہو گیا. تو کیا اس وقت اسمبلی توڑنے کی کوئی ضرورت تھی؟ مجھے بتائیں. بالکل نہیں تھی، نہیں تھی نا. تو آپ نے کیوں توڑی؟ اس لیے توڑی. یہ سب یہ کہہ رہے تھے جن کی آپ بات کر رہے ہیں، وزیر داخلہ، سب یہ کہہ رہے تھے یہ اسمبلی توڑے، ہم اسے ہوتا الیکشن. ٹھیک ہے. اب یہ سارے کہیں کہ عمران خان صاحب آپ مینار پاکستان سے چھلانگ لگا دیں، ہم آپ کو گود میں پکڑ لیں گے. عمران خان چھلانگ لگا دے گا؟ دیکھو میری بات، یہ بات وہ ہے، عمران خان دیکھیں حق ہے نا ہر کسی کا. آپ اپنے مخالف کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے آپ اس کے ٹریپ میں آ گئے. یار کیا آئی کیو لیول ہے آپ کا یار، کچھ خدا کا نام لیں. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. اسے کہو کہ سارے شہباز شریف، بلاول بھٹو، رانا ثناء اللہ سارے کہیں گے، خواجہ آصف سارے کہیں گے، خواجہ سعد رفیق، جتنے بھی نام لے لیں وہ سارے نیچے چادر پکڑ کے کھڑے ہوں گے. خان صاحب آپ مینار پاکستان سے چھلانگ لگا دیں، آپ ایک بہادر آدمی ہیں. لگا دے گا وہ؟ لگانی چاہیے اس کو. یہ کہیں نا، وہ نہیں تو یہ نہیں کہیں گے. نہیں وہ کہیں گے کہ ہم کھڑے ہو جائیں گے. سر نہیں کھڑا ہوگا کوئی. سر دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جو جماعتیں ہیں یا سیاسی لیڈر جو ہیں ان کو اپنے فیصلوں کا بوجھ اٹھانا چاہیے. ٹھیک. انہوں نے غلط فیصلہ کیا اور آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اسمبلی جو منتخب ہوگی وہ 5 سال کے لیے منتخب ہوگی اور اسے بغیر کسی وجہ کے اسے توڑا نہیں جا سکتا، نہیں توڑا جا سکتا.
آپ نے صرف اور صرف, اور اس کے نیچے آپ کی بدنیتی تھی, آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اسمبلی اس لیے توڑی کہ آپ اس کے ذریعے وفاق کو بلیک میل کرنا چاہتے تھے, قومی اسمبلی توڑوانا چاہتے تھے, نہیں توڑوا سکے. آپ کو پتا تھا کہ آپ کو ایک ادارہ ہے, اس کی سپورٹ حاصل ہے, اس کے ذریعے آپ بلیک میل کر لیں گے. وہ ادارہ آج تک وزیر اعظموں کو پھانسی دیتا رہا, وہ آج تک وزیر اعظموں کو نااہل کرتا رہا, وہ جیل بھیجتا رہا. کیوں اس لیے کرتا رہا کہ اس کے پیچھے فوج تھی. آج وہ کر کے دکھائے نا مجھے. آج پہلے 30 اپریل کا فیصلہ تھا, 14 مئی کا فیصلہ تھا, کرو نا ذرا شہباز شریف کو نااہل. میں دیکھتا ہوں کیسے کرتے ہو, نہیں کر سکو گے. نہیں, اس میں نجم صاحب جو بات پیدا ہوتی ہے نا, جب آئین کو نہیں مانیں گے, قانون کو نہیں مانیں گے, تو کون مانتا ہے سر؟ میری بات سنیں, میری بات, جب نہیں مانتا ہے؟ مانیں گے. اب جو اگر آپ عدلیہ کو قومی اسمبلی بلانا چاہتے ہیں, ان کو حاضری لگوانا چاہتے ہیں, تو یہ ساری نہیں تو عدلیہ سر تنخواہیں نہیں لیتے. میرے یہ پہلے چیزیں کیوں نہیں تھی, یہ پہلے کیوں ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں نا دنیا میں. ہر چیز پہلی دفعہ کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ ہے وہ 12, 15, 18 لاکھ تنخواہ لے جاتا ہے, اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تم اس میں کام کیا کر رہے ہو, تو آپ کہتے ہیں یارو جی توہین ہوگی, کیونکہ اس کی 18 لاکھ تنخواہ ہے. آپ 25,000 کلرک لینے والے سے نہیں پوچھتے. آپ یہاں پہ جو آپ کے ابھی پروگرام ہوگا وہ ایڈیٹنگ کرنے والے سے نہیں پوچھو گے یار تم 40,000 روپیہ لیتے ہو مہینے کا, 60,000 لیتے ہو, یہ تم نے ایڈیٹنگ کس طرح کی کی ہے؟ سر پوچھنا تو ہے, ٹائم کی کمی پوچھنا تو ہے. ٹائم کی کمی. بتائیں یہ الیکشن کب ہوں گے, کیسے ہوں گے؟ 50-50 ہے میرا خیال ہے. 2 سوچ اس وقت موجود ہیں. ایک سوچ یہ ہے کہ اکتوبر میں جو ہے اگست میں حکومت ختم ہو اور اس کے بعد الیکشن کروا لیے جائیں. پابندی لگے گی عمران خان کے پہ؟ نہیں سر, میرا خیال ہے بندیال صاحب کے چاہتے ہی عمران خان صاحب جو ہیں ان پہ پابندی بھی لگ جائے گی. اور یہ صاحب جو ہیں ایک طویل عرصے کے لیے, اب ان کی عمر اتنی ہوگی بھی ہے, مجھے نہیں پتا. لوگ موروثیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں جی, بچے آ جاتے ہیں, مونسلائی آ گیا, مریم آ گئی, فلانا آ گیا, لیکن یہ اور خاص طور پہ بھٹو صاحب کی بھی بات ہوتی ہے. نیکسٹ سینیریو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نیکسٹ سینیریو کیا ہے سر؟ پاکستان کون جیتے گا, کون ہارے گا؟ سر وہی جیتے گا جس نے جیتنا ہے. پی ڈی ایم جیتے گی, جس نے جیتنا ہے وہی جیتے پی گا. ڈی ایم جیتے گی یا یہ آپس میں الگ الگ الیکشن؟ ہمیں آج تک مجھے بتائیں, یہ 90 کی دہائی سے آپس میں اکٹھے ہیں. آج تک جس نے جیتنا ہو وہی جیتتا ہے نا, کہ کوئی اور جیتتا ہے؟ یہ فیصلے ہو چکے ہیں 90 کی دہائی سے. نواز شریف 93 میں گئے, پتا تھا نواز شریف نے نہیں جیتنا, بے نظیر جیتے. بے نظیر کو بھیجا گیا, پتا تھا نواز شریف نے جیتنا ہے, نواز شریف ہی جیتے. نواز شریف مشرف کے ماشاءاللہ میں گئے, 2002 آیا, اس کے بعد پتا تھا نواز شریف نے نہیں جیتنا, نواز شریف نہیں جیتے. اس کے بعد صرف ایک بیچ میں وہ گڑبڑ ہو گئی, وہ قاف لیگ نے جیتنا تھا 2008 میں, پیپلز پارٹی بے نظیر کی شہادت کی وجہ سے جیت گئی. اس کے بعد اور ادھر پنجاب میں ان کی وہ ایک تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی. اس کے بعد پتا تھا عمران خان نے جیتنا ہے, عمران خان جیتا. اب پتا ہے مجھے پتا ہے سب, مجھے پتا ہے کس نے جیتنا ہے. نجم ولی صاحب سے یہ گفتگو اگر گھنٹوں بھی کریں وہ کم ہے. نجم ولی صاحب کی گفتگو سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا, اور یہ فیصلہ کریں گے عوام میری طرف سے اور نجم ولی صاحب کی طرف سے. اللہ حافظ, خدا حافظ.